ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح تلفظ، صحیح مخارج، درست ادائیگی یعنی پراپر پروننسیشن کے ساتھ پڑھنے کے اس پروگرام اقرا کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 پر مشتمل ہے، تو آئیے حسب معمول پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 کی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو آپ نے سماعت فرمایا۔ آئیے اب اسی آیہ مبارکہ کو ہم بریک کر کے لفظ بلفظ پڑھتے ہیں، یعنی اس کا تلفظ کرتے ہیں، تاکہ آپ ہمارے ساتھ دہرائیں اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا صحیح ترین مخرج اور قریب ترین ادائیگی آپ کو آ سکے۔ تو آئیے آپ ہمارے ساتھ دہرائیے، انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید خوبصورتی کے ساتھ اور صحیح تجوید کے ساتھ آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أبوهم ما كان يغني عنهم من الله عنهم من الله من
شيء من شيء إلا حاجة. ناظرین کرام یہاں پر آپ دیکھیں شیئن، حمزہ پر دو زیر آپ کو نظر آ رہی ہیں یعنی تنوین ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو الف نظر آ رہا ہے. چنانچہ عرض کیا کرتے ہیں کہ تنوین ہو نون ساکن ہو وہاں پر غنہ ہوا کرتا ہے، فونیکل ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہوئے آواز کو ناک میں لے جاتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پر اس تنوین کے بعد حروف حلقی کا ایک حرف ہے جو کہ 6 الفاظ پر 6 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا. تو یہاں پر قرآن مجید یا عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جہاں پر الف ہو اور اس پر زبر یا پیش ہو یعنی حرکات ہوں واولز ہوں تو اس صورت میں ہم اس کو حمزہ پڑھا کرتے ہیں. لہٰذا یہاں پر حمزہ ہے اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حاجتن یہاں پر بھی تنوین ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ حروف حلقی سے نہیں ہے اس لیے یہاں پر ہم حاجتن کے بعد غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں لے جاتے ہوئے پڑھیں گے. آپ فرق ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح ہم اس کو پڑھا کرتے ہیں. شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ، شَيْءٍ کو ظاہر کرتے ہوئے ہم نے پڑھا، حَاجَةً کو ناک میں لے جاتے ہوئے پڑھا کرتے ہیں. شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور ناظرین کرام آئیے سبق کے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور اس مرحلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹیشن کرتے ہوئے رومنائز کرتے ہوئے آپ کی اسکرین پر پیش کریں گے. ہم پڑھیں گے، آپ ہمارے ساتھ دہرائیے اور ان الفاظ کا یعنی آیت کے اس حصے کا ترجمہ بھی پیش خدمت ہوگا. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ in Roman وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جس طرح حکم دیا تھا انہیں ان کے باپ نے. And when they entered in the manner which their father had enjoined, مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي
نفس يعقوب قضاها. In Roman, ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی، مگر یہ احتیاطی تدابیر ایک خیال تھا نفس یعقوب میں جسے انہوں نے پورا کیا. It would have not availed them as against Allah. It was but a need of Jacob's soul, which he thus satisfied. And lo, he was a Lord of knowledge. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. In Roman, وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يعلمون. Again, وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يعلمون. اور بے شک وہ صاحب علم تھے بوجہ اس کے جو ہم نے سکھلایا تھا انہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. Because we had taught him, but most of mankind know not. ناظرین کرام، ہمارے سبق کا آخری مرحلہ ہے اور اس مرحلے میں تلاوت کی گئی آیات کو سمرائز کر کے، یعنی ان کو مختصراً اس کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں بیان کیا کرتے ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 کی تلاوت کی گئی، اور سورہ یوسف جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں احسن القصص کہا جاتا ہے، یعنی حسین ترین قصہ کہا جاتا ہے، تو یہ قصہ اب اس مرحلے پر پہنچا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کو ایگری کر لیتے ہیں، ان کو رضامند کر لیتے ہیں، اور ان کی رضامندی سے اب وہ سارے کے سارے کنعان سے مصر کی طرف جا رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں بن یامین کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام انہیں ایڈوائسز کرتے ہیں کہ تم شہر کے ایک ہی دروازے سے سارے کے سارے بھائی داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اجازت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک یہ ان کے باپ کی ایک خواہش تھی، لیکن اللہ کی تقدیر سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو اس آیہ مبارکہ کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، 10 بیٹے ایک ہی والدہ سے ہیں، اور یوسف علیہ السلام اور بن یامین حضرت راحیل رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے ہیں. چنانچہ اب حکم دیا جا رہا ہے
والد کی طرف سے کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، تو یعقوب علیہ السلام کا غالباً اس میں گمان یہ تھا کہ سارے کے سارے حسن و جمال اور رعنائی کا مرقع تھے، حسن کا پیکر تھے، اگر ایک ہی دروازے سے اگر داخل ہوتے تو نظر لگنے کا احتمال موجود تھا، اس لیے آپ نے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کیا اور نظر بد سے بچانے کے لیے آپ نے کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تم پر نظر نہ لگ سکے۔ اب نظر لگنے کے متعلق اسلامک کنسیپٹ کیا ہے، اسلام کا تصور کیا ہے، آئیے اس تصور اور ان احکامات کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث مبارک ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے سکتی ہے تو وہ نظر ہے جو تقدیر پر سبقت لے سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جعفر کی اولاد پر نظر بہت لگا کرتی ہے، کیا میں اس پر دم کراؤں؟ تو صاحب دنا فتد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس پر دم کرایا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم میں اس کو روایت کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ جناب نظر سے بچا کرو، نظر حق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھورنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ کاشان نبوت میں ایک بچی موجود تھی جس کا رنگ متغیر ہو چکا تھا، یعنی ٹاکسک اس کا لک تھا، وہ بالکل پیلی ہو چکی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر کہا کہ اس پر نظر لگی ہوئی ہے، اس پر دم کراؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نظر حق ہے جو لگ جایا کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے جسے موطا امام مالک میں روایت کیا گیا کہ حضرت سہل بن حنیف غسل کر رہے تھے اور سرعام ایک وادی میں کر رہے تھے، بہت سے لوگ دیکھ رہے تھے، دیکھنے والوں میں حضرت عامر ربیعہ بھی موجود تھے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے ان کی باڈی کی اسٹرکچر کی تعریف کی۔ اسی وقت سہل بن حنیف کو تیز بخار ہو گیا، بارگاہ مصطفی میں پیش کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے، فرمایا کہ عامر بن ربیعہ نے تعریف کی تھی۔ حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، اگر کسی کی تعریف کرنا چاہو تو اس طرح کرو، فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ، کہ اے اللہ تو نے کتنا حسین اسے بنایا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین کہہ کر ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر تعریف کرنی چاہیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جس نے نظر لگائی ہے اس کے اعضائے وضو کو دھو کر جو پانی بچے وہ نظر جس پر لگی ہے اس پر غسل کراؤ، اس پر وہ پانی بہاؤ، تو اس طرح نظر اتر جایا کرتی ہے۔ چنانچہ ایک یہ طریقہ حدیث میں نظر اتارنے کا بتایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دم بھی بتایا گیا جو کہ احادیث میں مذکور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں احسن کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں کسی بھی نظر بد سے محفوظ فرما، آمین۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر خدمت ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام اقرا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جس میں آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پراپر پروننسیشن کے ساتھ کرنا سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے مفاہیم و مطالب کی آپ کے گوش گزار کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے اپنے سبق کے آغاز میں حسب معمول تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرتے ہیں اور ہماری
آج کے سبق کی آیات ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 and 70. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، اب آئیے انہی آیات کو جو آپ نے جن کو سماعت کیا، ان آیات کو ہم لفظ بلفظ صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ اور سپرفیشل وہ قاعدے جو کہ نہایت ضروری ہوا کرتے ہیں اور جو سرسری ہوا کرتے ہیں ان کو مختصر بیان کرتے ہیں تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کے جو بھی اسلوب ہیں ان کو ہم جان سکیں اور صحیح تلاوت کر سکیں. تو آئیے تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ لفظ بلفظ ان آیات کو دہرائیے گا. وَلَمَّا دَخَلُوا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
فلما جہزہم، یہ جو دو چشمی ہے ہوا کرتی ہے، عربی میں ہم اس کو ہا کہتے ہیں، اور اس ہا کو ہم اپنے سینے سے پروڈیوس کرتے ہیں، یعنی اس کی ساؤنڈ میں کوشش کیجئے کہ سینے کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہو، پھر اگر ہا کو آپ پروناؤنس کریں گے تو یقیناً اس کا صحیح مخرج اور صحیح پروننسیشن حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ جہزہم، جہزہم بجہازہم، بجہازہم، جعل السقایۃ، جعل السقایۃ فی رحل، فی رحل اخیہ، اخیہ، ثم، یہاں پر غنہ کریں گے، میم پر تشدید ہے، ثم اذن، اذن، اور ذال جب ہم پڑھتے ہیں تو اوپر اور نیچے والے دانتوں کی بالکل درمیان میں ہم زبان کی ٹپ کو لگائیں تو پھر ذال کا صحیح مخرج حاصل ہوتا ہے۔ ذال یعنی دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان کی ٹپ لگائیں، ذال۔ اذن، اذن، مؤذن، مؤذن، ایتھا العیر، ایتھا العیر، ثم اذن مؤذن، ایتھا العیر، انکم لسارقون، انکم لسارقون۔ آئیے ناظرین کرام، سبق کے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ اس مرحلے میں عربی کیلیگرافک میں لکھی ہوئی آیت کی تلاوت آپ سنتے ہیں، اس کے بعد رومنائز کر کے آپ کی اسکرین پر آتا ہے، جسے آپ ہمارے ساتھ دہراتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشنز ان اردو اینڈ انگلش آپ کی خدمت میں ہم پیش کیا کرتے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ۔ In Roman، وَلَمَّا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، اگر وقف کریں تو پڑھتے ہیں اخاہ، لیکن کنٹینیو کریں گے اخاہ۔ اگین، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ۔ اور جب پہنچے یوسف کے پاس تو یوسف نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو۔ And when they went in before Joseph, he took his brother unto himself. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما
In Roman, قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. نیز اسے فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں، نہ غمزدہ ہو ان حرکتوں پر جو یہ کیا کرتے تھے. saying, Lo, even I am thy brother. Therefore, sorrow not for what they did. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. In Roman, فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. Again, فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو أخيه. پھر جب فراہم کر دیا انہیں ان کا سامان خوراک تو رکھ دیا اپنا پیالہ اپنے بھائی کے تھیلے میں. And when he provided them with from their provision, he put the drinking cup in his brother's saddlebag. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. In Roman, ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Again, ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. پھر پکارا ایک پکارنے والا، اے قافلے والو، بلا شبہ تم چور ہو. And then a crier cried, O camel riders, ye are surely thieves. ناظرین اکرام، سبق کا آخری مرحلہ اور اس مرحلے میں ہم آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی آیات کی مختصر سی تفسیر بیان کیا کرتے ہیں. اور یہ ARY ڈیجیٹل کا خاصہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایسا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کے مواقع میسر آ رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان آیات کو جن کو تلاوت کیا جاتا ہے ہم ان کی تفسیر، یعنی اس میں کیا کیا ایڈوائسز کی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا میسج دینا چاہتا ہے اور ہمیں کیا نالج اور ایجوکیشن دینا چاہتا ہے، یہ تمام چیزیں بھی ہم جان لیا کرتے ہیں. اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کسی
جگہ پر آپ پڑھنے جاتے ہیں تو صرف تلاوت سکھائی جاتی ہے، یا بعض مدارس میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر فقط مفاہیم و مطالب یعنی تفسیر سکھائی جاتی ہے، لیکن اس لیسن کا، اس سبق کا، اس پروگرام کا یہ خاصہ ہے کہ ہم مختصر سے وقت میں آپ کو دونوں چیزیں سمرائز کر کے، پرٹیکولرلی تفسیر کو سمرائز کر کے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اس طرح آپ جان لیا کرتے ہیں کہ تلاوت کس طرح کی جاتی ہے اور ان آیات میں رب ذوالجلال ہمیں کس طرح تعلیم عطا فرما رہا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 69 اور 70، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی احسن القصص یعنی حسین ترین قصے کو بیان کر رہا ہے کہ اب اس قصے کا یہ مرحلہ ہے کہ جس میں بنیامین، جن کو یوسف علیہ السلام سے بچھڑے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے، آج اپنے بھائیوں کے ہمراہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہیں، اور یوسف علیہ السلام جن کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، آج اپنی پوری شان و شوکت اور شکوہ کے ساتھ، اپنے تمترات کے ساتھ مسند بادشاہت پر، جو کہ مصر کی بادشاہت تھی، اس پر فائز ہیں، اور سارے کے سارے بھائیوں کو وہاں پر حاضر کیا گیا، دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف نے کہا کہ تم دو دو کر کے بیٹھ جاؤ، چنانکہ 10 بھائی تھے، وہ دو دو کر کے بیٹھ گئے، 11ویں بنیامین تھے، وہ اکیلے اور تنہا رہ گئے، وہ غمزدہ اور افسردہ تھے، اور کہہ رہے تھے کہ کاش آج میرا بھائی یوسف ہوتا تو آج ہم بھی دو ایک ساتھ بیٹھتے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم غمگین مت ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ جب بنیامین نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بادشاہ وقت ہے، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ آپ ہمارے بھائی ہوتے۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، اور جب رات کو رکنے کا مرحلہ آیا تو 2 بھائیوں کو ایک کمرہ الاٹ کیا گیا، چنانچہ 5 کمروں میں 10 بھائی آ گئے۔ بنیامین اب پھر تنہا رہ گئے تھے، اور اس عالم میں وہ رو رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام ان کے پاس گئے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام نے وہاں جا کر ان کو دلاسا دیا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم بھائی تو ضرور ہو، نہ تم یعقوب کی اولاد سے ہو، نہ راحیل جو ان دونوں کی والدہ تھی، نہ تم ان سے پیدا ہوئے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تو یوسف ہوں، باخدا میں راحیل کی اولاد ہوں، میں یعقوب کی اولاد ہوں۔ بنیامین کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی ملا، یقیناً وہ منظر کیسا منظر ہوگا، قرآن کی اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ بنیامین نے جب دیکھا کہ یوسف میرے سگے بھائی ہیں، ماں جائے بھائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کو چھوڑ کر واپس نہیں جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ قوانین کے مطابق تمہیں روکا نہیں جا سکتا، ہاں کچھ ترکیب ایسی ہوگی جس سے تمہیں روک لیا جائے گا۔ بنیامین نے کہا کہ کچھ بھی ہو، کوئی بلیم کیا جائے، لیکن میں آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اور اللہ کی دی ہوئی ترکیب سے ان کے سیڈل بیگ میں، تھیلے میں وہ پیالہ رکھ دیا گیا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اہتمام فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی 2 بھائی آپس میں ملا کریں تو ان کو خوشی اور محبت سے ملنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، مودت کا اظہار کرنا چاہیے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم نے اپنے اقارب سے، اپنے دوستوں سے محبتیں، چاہتیں اور الفتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل انشاءاللہ تعالی العزیز نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔